السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 6 صفات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، 4 چیزیں آپ نے اس سے پہلے سماعت کر لی ہے، 5ویں اور 6ٹھی چیز انشاءاللہ آج آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے۔ تو یہاں پر مطاع جو 5ویں صفت جو بیان کی گئی ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ شخص جس کی اطاعت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطاع ہونے کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو 5ویں صفت مطاع والی کہ جس کا حکم مانا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ 6ٹھی صفت کا جو تذکرہ فرمایا گیا وما صاحبکم بمجنون، اس سے پہلے ثم امین مطاع کے بعد فرمایا مطاع ثم امین۔ امین جو صفت ہے کہ امانت دار ہے، اور یہ امین یہ بھی پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، 6ٹھی صفت ہے، اور وہ امانت دار۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وحی پہنچانے میں امانت دار ہیں، اور ہمارے نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندوں تک وحی پہنچانے میں امانت دار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور اس کی حکمتوں کے رکھنے میں بھی امانت دار ہے، اور اللہ کے غیوب پر بھی امانت دار ہے، اور مخلوق کی امانتیں رکھنے میں بھی امانت دار ہے، حتیٰ کہ جان کے دشمن بھی آپ ہی کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے۔ تو کیوں نہ کہا جائے کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ ثم امین جو فرمایا گیا، یہ امین جو ہے اس سے مراد پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو پہلی جو صفت بیان کی گئی رسول، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ دوسری صفت کریم بیان فرمائی گئی، تو اللہ عز و جل کے نزدیک مکرم آپ ہیں۔ تیسری صفت ذو قوہ فرمایا گیا، اور آپ کائنات میں سب سے بڑھ کر قوی ہے۔ چوتھی صفت عرش والے کے نزدیک معزز ہونا، تو اللہ عز و جل کے نزدیک عزت و جاہت والے آپ ہیں۔ اور 5ویں صفت مطاع جو فرمایا گیا، تو آپ کی سب سے زیادہ اطاعت کی گئی ہے۔ اور 6ٹھی صفت امین جو فرمایا گیا، امانت دار ہونا، تو آپ سے بڑھ کر امانت دار، آپ سب سے بڑھ کر امانت دار ہے، لہذا ان 6 صفات کے اعلیٰ مصداق اگر کوئی ہے تو آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو 6 صفات کا تذکرہ کیا گیا، یہ صفات پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور بے شک انہوں نے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں،
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو فرمایا جا صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، فرما کر ان تمام کے تمام لوگوں کا رد فرما دیا کہ تمہارے پیغمبر مجنون نہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے. پھر فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، ذرا بیان کرتے ہیں کہ الظنین کا معنی بخیل ہے اور غیب سے مراد قرآن مجید ہے. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن غیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، آپ نے اس کی تعلیم دی اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بخل نہیں کیا، یعنی نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. ابن زید نے کہا کہ الغیب یہ قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بخل نہیں کیا، لوگوں تک اس کو پہنچایا اور اس کی تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ نے روح امین حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے اسے نبی تک پہنچایا جو اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت دی تھی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیا. تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی بخل نہ کیا نہ چھپایا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں. کفار مکہ یہ کہا کرتے کہ شیطان آپ کے پاس قرآن لے کر آتا ہے معاذ اللہ، اور آپ کی زبان پر ان کلمات کا القاء کرتا ہے. اللہ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں. آگے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر جاتے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے. تو اس آیت مبارکہ میں کہاں جاتے ہو، یعنی اسلام کے اس سیدھے اور واضح راستے کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو. اللہ ارشاد فرماتا ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے. تو یہاں پر قرآن مجید یہ تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے. قرآن مقدس کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو. اور پھر فرمایا جا رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے. اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے اگر قرآن مجید اپنی ذات میں تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو خود بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو سارے جہان کا رب ہے. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں صاف صاف طور پر فرما دیا جا رہا ہے، یہ آیت مبارکہ اور اس سے پہلے کی آیت مبارکہ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ استقامت کا فعل استقامت کے ارادے پر موقوف ہے، اور یہ ارادہ اس پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ عطا فرمائے. خلاصہ یہ کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اس باب میں. تحقیق یہ کہ بندہ جس فعل کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا فرما دیتا ہے، جس فعل کو بندہ اختیار کرتا ہے. تو بندے کے اختیار کو کسب کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کو جو ہے خلق کہتے ہیں. بندہ کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں سورہ تکویر میں آپ نے جو کچھ باتیں سماعت کی ہے
تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بڑی نرالی، بڑا اونچا مقام اور بڑا اونچا رتبہ ہے، آپ سے لو لگائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوران بیان کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔